أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون قد أفلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون اور مومن کامیاب ہو گئے جو بیکار کی چیزوں سے دور رہنے والے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون اور مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا باندیوں پر فانہم غیر ملومین اس لیے کہ یہاں یہ لعنت کی جگہ نہیں ہے فمن ابتغى وراء ذلك جو چاہے گا اس کے علاوہ فاولئک هم العادون وہ حد سے گزرنے والا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون وہ جو امانت اور اپنے عہد کے لیے حفاظت کرنے والا خیال رکھنے والا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون یہی وارث ہیں الذین یرثون الفردوس جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے هم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون ہے اس کی 11 آیتیں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی گئی آج ہم نے 2 مکمل سورتیں سنی ہیں 15ویں تراویح میں 2 مکمل سورتیں ایک سورہ مومنون اس کے بعد دوسری سورہ نور اور تیسری سورت کا کچھ حصہ جو سنا ہم نے وہ سورہ فرقان انشاءاللہ سورہ فرقان پر کل تفصیلی بات آئے گی آج یہاں چند خصوصیات چند صفات جو اللہ نے مومن بندوں کی بیان کی ہے اس کی وہ چند صفات کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بتائیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے اور پھر انہوں نے یہ آیات پڑھی کتنی آیات پڑھی 9 آیات پڑھی اس سورت کی کتنی آیاتیں پڑھی 9 آیات پڑھ کے سنائی اور 9 آیات میں 7 خصوصیات بتائی اللہ نے مومن بندے کی ایک خصوصیت پہلی خصوصیت الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومن بندہ کامیاب ہے نام کا مومن نہیں مومن بندہ وہ کامیاب ہے جو نماز میں اللہ سے ڈرنے والا صلاتهم خاشعون خشوع ایک دل کے کنیکشن کا نام یہ ایموشنل کنیکشن ہے جو ہمیں نماز سے جوڑے رکھتا ہے نہیں تو صرف ہم کھڑا ہونا رکوع کرنا سجدہ کرنا ہاتھ باندھنا تلاوت کرنا یا سننا یہ خشوع نہیں ہے یہ ارکان صلاۃ یہ کیا ہے کھڑا ہونا ہاتھ باندھنا نماز پڑھنا رکوع کرنا اور تلاوت کرنا سجدے میں جانا پھر اٹھنا پھر کھڑا ہونا یہ جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے ارکان ہے اس کے ذریعے اس کے بغیر نماز پورے نہیں ہوتے لیکن خشوع کا تعلق کس سے ہے دل سے ہے اور خشوع کا تعلق اور خشوع ایسی چیز ہے جس کا تعلق قبولیت سے ہے کہ ہماری نماز کے اندر کتنی جان تھی یہ ایموشنل کیا ہے یہ کنیکشن ہے کہ آدمی کو نماز سے جوڑے رکھتا ہے ہم نماز میں ہوتے ہیں امام کیا پڑھتا ہے یہاں وہاں بھٹک جاتے ہیں ایک خشوع وہ چیز ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر وہ چیز ہے پھر واپس ہمیں نماز میں لاتا ہے اس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں نا کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ لیں کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنک یرا صفت احسان بولتے نا عام زبان میں کہ صفت احسان والی کیفیت ہونا چاہیے آپ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ اگر صفت نہیں آ رہی تو کم سے کم دل میں اتنا خیال آئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ورنہ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کیفیت معلوم ہے ہم سب کو اپنی اپنی کیفیت معلوم ہے نماز میں کیا حال ہوتا ہے امام صاحب کہیں بھول جاتے ہیں دوسرے امام صاحب لقمہ دیتے ہیں یا بار بار پھر وہ حاضر ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں نہیں تو کہیں اور رہتے ہیں سب کا یہی تقریباً یہی حال ہوتا ہے تو یہ خشوع خضوع نہیں خشوع اور خضوع ضروری ہے اللہ کا خوف اور ڈر ضروری ہے وہ کس کے لیے قبولیت کے لیے ورنہ نماز تو ایسے ہو جاتی جیسے ہم نے پڑھی وضو کر کے باوضو رہے
تمام ارکان کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، وہ نماز ہماری نماز کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی۔ اب اس نماز میں پکڑ نہیں، لیکن نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا تعلق کس سے ہے؟ خشوع سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں، وہ سکسیسفل ہیں جو مومن نماز کو خشوع ڈر کے ساتھ پڑھتا ہے، صرف کیا نہیں کرتا ہے؟ کچھ ڈیوٹی کے طور پر کہ کچھ چیزیں ہیں ادا کرنا، ہم نے ڈیوٹی ادا کر لی، وہ نہیں۔ اصل مومن کیا ہے؟ نماز کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، ایک صفت کیا ہے کہ نماز کے اندر خشوع کرتا ہے، اور دوسری صفت بتایا خشوع کے ساتھ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے وہ دور رہے، لغویات سے دور رہے۔ یہ خشوع خضوع کو کم کرنے والی چیز یہ ہماری لغویات، کھیل کود ہے، یہاں وہاں۔ تھوڑی دیر پیچھے ہم دیکھیں، اگلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، پچھلی صف کی فضیلت کم ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا موقع ملتا ہے فوراً موبائل اٹھائے، کچھ نہ کچھ دیکھ لیا، کچھ نہ کچھ دیکھ لیا۔ جس زمانے میں جیسا کسی زمانے اسپورٹس کا زیادہ رہتا ہے تو وہ اسپورٹس کے اسکور دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، نیوز دیکھ لیتے ہیں، کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو لغویات ہے یہ ہماری خشوع خضوع کے لیے سب سے بڑا زہر، سب سے بڑا زہر، نہیں پیدا ہو سکتا خشوع۔ یہ لغویات سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نہ دنیا میں فائدہ دے نہ آخرت میں فائدہ دے، وہ بلکہ ہمارے دنیا کی مفید چیزوں کے لیے وہ مانع ہو، رکاوٹ بنے، اسٹاپ بنے۔ مان لیجئے رات میں ہم گیم کھیل رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے چیٹ کر رہے ہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہے ہم کو یہ ان چیزوں سے؟ آخرت کا فائدہ چھوڑیے، دنیا میں کم سا فائدہ ہوا؟ ہم نے آج اتنا سارے واٹس ایپ پڑھ لیے، اتنا سارا چیٹ کر لیا، اتنا سارا آن لائن گیم کھیل لیے، ڈیجیٹل گیم کھیل لیے، PUBG کھیل لیے، یہ کھیل لیے، کچھ فائدہ ہوا؟ صحت کا فائدہ ہوا، ہاتھ کا ایکسرسائز، جسم کا ایکسرسائز، آنکھوں کا ایکسرسائز، مینٹلی ایکسرسائز، کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے فزیشین بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک کروٹ میں دیکھیں موبائل دیکھ رہے ہو تو آپ کی بینائی بھی جا رہی ہے، آپ کی گردن کی نسیں بھی دب رہی ہے، آپ کے ہاتھ کے اعصاب بھی کمزور ہو رہے ہیں، ہڈیوں تک کے جو ہے ہڈیوں کی انرجی بھی نکل جاتی ہے۔ یہ لغویات، کہیں بھاگنا ہو، دوڑنا ہو، دوسری چیزیں ہوں، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ کل بھی آئے گا سورہ فرقان میں انشاءاللہ تفصیل سے، اللہ بتاتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا عَلَى اللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یا موردون کا ہے نا لغو، والذین هم عن اللغو موردون، جو لغویات سے، لایانی باتوں سے، لایانی چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں۔ اور کل جو آئے گا سورہ فرقان میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ شرافت کے ساتھ گزرتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتے، یعنی تو خود اپنے آپ کو بھی اوائڈ کرنا ہے، اگر کوئی دوسرے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہو تو وہاں بھی جا کر کے ہم کو اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا ہے، شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، اللہ اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بتائیں گے، اور آج بھی بتا رہے ہیں 7 صفات۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی؟ نماز میں اللہ سے ڈرے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ بیکار چیزوں سے، جو نہ ہمارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہو نہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، ان چیزوں میں انوالو اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی اللہ نے کہ میرے نیک بندے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مال، یہ دولت، یہ کس چیز کی، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دیا، ہم پھر تم سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں تو اس کا فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں اس طرح کے ملے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یورب صدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور ربا کو گھٹاتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ربا کو، سود کو گھٹاتا ہے، ورنہ سود خور لوگ سب سے بڑے امیر ہوتے، سب سے بڑے مالدار ہوتے۔ یہ بینک والے، بینک کے اونر سب سے بڑے بڑے ہوتے، تو بینک والے تو یہی کہتے ہیں نا، بینک کے ملازمین سب سے زیادہ کہ بیچارے سود کے پلتے بڑھتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ یا اڈانی امبانی اور مسک اور فلاں فلاں بیزو اور فلاں فلاں ہوتے، بیچارے پیچھے ہو جاتے ہیں، سود کھانے والے سب۔ اللہ فرماتے ہیں سود کو ہم گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو صدقہ میں ایک زکوٰۃ بھی ہے، جو بندہ زکوٰۃ دے گا، صحیح سے زکوٰۃ دے گا، ایک تو مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، اور دوسرے غریبوں کے حق ادا ہوں گے۔ غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کی سیفٹی اور سیکورٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے۔ وہ حاجی محمد صاحب صدیق کے بارے میں لکھا ہے ان کی ہسٹری میں، ان کی سوانی بایوگرافی میں، کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز جو ہے ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرا جہاز ڈوب نہیں سکتا،
پھر کچھ دن بعد خبر آئی تار کے ذریعے سے، اس زمانے میں خبریں آتی تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا جہاز نہیں ڈوبا ہے، یہ غلط کسی اور کا ڈوبا ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ لوگوں نے کہا آپ اس وقت بھی اسی اطمینان کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، اور آج بھی اسی کیفیت کے ساتھ، بری خبر تو بھی اسی کیفیت، اچھی خبر تو بھی اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے الحمدللہ پڑھی۔ انہوں نے کہا میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، ہر پائی کا زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس وجہ سے زکوٰۃ دینے والے بندے کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمے میں ہوتی ہے، مجھے یہ معلوم تھا، اس لیے اس وقت بھی میں نے اسی شان کے ساتھ، اسی اطمینان قلب کے ساتھ الحمدللہ کہا تھا، اور آج جو خبر آئی ہے تو مجھے یہی معلوم تھا کہ اللہ میرے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، جو لوگ زکوٰۃ صحیح سے ادا کرتے ہیں ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں گارنٹی لیتے ہیں، ان کے مال کو ضائع نہیں کرتے، ان کے مال کو برباد نہیں ہونے دیتے، چور اچکے بھی نہیں لے جا پاتے ان کے مال۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، مثالوں میں نہیں جائیں گے۔ چوتھی خصوصیت بتائی والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے مومن۔ حفاظت کرنا صرف کیا نہیں، ایک مخصوص سرٹن ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے شرمگاہ کی حفاظت، آنکھوں کے ذریعے سے بھی ہے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت بری چیزوں سے سننے اور دیکھنے سے، آنکھوں کی حفاظت بری چیزوں کے دیکھنے سے، زبان کی حفاظت برا بولنے سے، کانوں کی حفاظت برا سننے سے، ہاتھوں کی حفاظت برا کرنے سے، قدموں کی حفاظت بری طرف اٹھنے سے، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ نہیں ہم کہتے ہیں کہ شرمگاہ ہے کہ ایک مطلب اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لے انسان، ایک سرٹن ایکٹیویٹی ہے، یہ نہیں سرٹن ایکٹیویٹی ہے، یہ ساری اس میں انکلوڈ ہے، سب کے سب کیا ہے، داخل ہے۔ تو وہ انسان، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، جائے برائی جس راستے سے آئے، برائی کے ہر راستے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم راعون، جو امانت کا خیال کرتے، وعدہم، اور کمٹمنٹ کو پورا کرنا، کمٹمنٹ اور عہد کو پورا کرنا، یہ چوتھی اور پانچویں صفت بتایا کہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے آپ نے اس کی حفاظت کی، امانت یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی نے نوکری پہ رکھا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، اتنا کام ہونا چاہیے، ہم کم کرتے ہیں، امانت میں خیانت۔ ہم ٹیچر ہیں، ٹیچر کو یہ پیریڈ پڑھانے کے لیے اسائن کیا گیا، یہ چیز ہم بچوں کو گفتگو میں لگاتے ہیں، ان سے کوئی کام لیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت۔ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، بچوں کو جس ٹائم میں جس چیز میں لگانا چاہیے ہم نہیں لگاتے، یہ بھی امانت میں خیانت۔ امپلائی ہیں، ہم باس ہیں، اپنے امپلائی کے ساتھ وقت پر پیسے نہیں دیتے، ٹال مٹول کے پیسے دیتے ہیں، بعض چیزوں پہ یہاں بھی کٹوتی کرتے ہیں، وہاں بھی کٹوتی کرتے، یہاں بھی ڈیڈکٹ، وہاں بھی تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بہانہ بنا کر کے کرتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت نہیں کہ صرف ہم نے کسی نے پیسے رکھوانے دیے، ہم نے اس میں گڑبڑی کی، یہ امانت ساری چیزیں ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کہاں ہمارے سے امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ عہد، کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، کمٹمنٹ آپ کو اتنا دیا جائے گا، یہ کام کیجیے، اور کام کر لیا اس نے بیچارے نے صحیح وقت پر، نہیں رے ہم تو زیادہ کا وہ کر لیے تھے وعدہ، یہ کم وقت میں ہو جانے والا کام تھا، اب کمٹمنٹ سے پیچھے اتر رہا ہے، وہ عہد کے خلاف جا رہا ہے، جو اوتھ لیا ہے وہ اس کے خلاف۔ مومن بندہ نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ کمٹمنٹ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا وہ مومن بندہ جو ان چیزوں کی پابند رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ 5 صفات 6 صفات بلکہ یہاں ہو گئی، اور وہ بندہ جو نماز کی پابندی کرے گا۔ ایک تو نماز میں ڈرنا الگ چیز ہے، اور دوسرا نماز کی پابندی کرنا۔ اور 9ویں آیت میں بتایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور مومن بندہ وہ کامیاب مومن بندہ ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ چلو یہ دوسرے وقت پڑھ لیں گے، ابھی سستی آ رہی ہے، ابھی تو آفس سے آئے، ابھی اذان ہوئی، 10 منٹ بعد جانا ہے، تھوڑا لیٹ لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، جماعت چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، مغرب ہی تو ہے تو عشاء کے ساتھ، عشاء میں تو جانا ہی مسجد میں، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ ہے حفاظت نہیں کرنا ہے، حفاظت نہیں کرنا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین الذین یکذب بالدین، آگے پڑھیے، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خرابی ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے تو ہے ہی، نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے جو کیا کرتے ہیں، اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ مومن بندے نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جب یہ حفاظت کرتے ہیں اتنی ساری چیزوں کی، تو اللہ نے فرمایا جنت کے یہی صحیح وارث، یہی صحیح حقدار ہیں،
جنت انہی کو ملے گی. اور جنت میں کون سی جنت ملے گی؟ جنت الفردوس ملے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی. یہ سورہ مومنون ہے. سورہ مومنین کے اندر، اس سورت کے اندر جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا 7 خصوصیات اللہ نے نیک بندوں کی بتائی ہے. اس میں مومنین کی کتنی خصوصیات ہے سب آگے آئے. پھر اللہ نے بندوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا. پھر پیدا کرنے کے بعد جو ہے مختلف مراحل ہیں بندوں کے، وہ آتے ہیں، وہ تذکرہ فرمایا. بہت سارے نیک کام مومن کی زندگی گزارنے کا دنیا میں کس طریقے سے گزارے، امت بن کے گزارے، امت واحدہ بن کے گزارے، دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرے اور دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے. یہ ساری چیزیں مومن کے شان میں سے ہے. مومن ان چیزوں کو جب کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. اس کے بعد جو ہم نے دوسری صورت مکمل طور سے سنی ہے وہ سورہ نور ہے. سورہ نور میں ہے اللہ نے فرمایا اس کے اندر، سورہ نور کے اندر کچھ جو ہے جو سوسائٹی میں ایونٹس ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، ان برائیوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ برائی ہو تو اس کے پنشمنٹ یہ، اس کی سزا یہ. دوسری آیت سے ہی چالو ہو رہا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا. کوئی جب یہ ابھی آیا تھا نا کہ وہ مومن کیا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ بدکاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا. بہت ساری چیزیں اس میں سے بدکاری سے، اگر کسی نے بدکاری کی تو اس کی کیا سزا ہے یہاں اس صورت کے اندر بیان. کسی نے بدکاری کی اس کی کیا سزا؟ ایک شادی شدہ ہے اس نے بدکاری کی کیا سزا؟ ایک غیر شادی شدہ ہے اس کی بدکاری کی کیا سزا؟ پھر ہم کسی کو بدکار بول رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے بدکار بولنے کی؟ ہمارے پاس پروف کیا ہونا چاہیے؟ وہ سب پروف کا تذکرہ اس صورت میں. پھر اگر ہم نے کسی کو جھوٹا الزام لگایا تو جھوٹا الزام لگانے کے بعد جب ہمارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو ہمارے اوپر کیا سزا ہوگی، ہمیں کیا پنشمنٹ ملے گی، اس کا بھی تذکرہ ہے. اور خاص طور پر یہ ہے کہ میاں بیوی، شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا غلط کاری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، اب شوہر کس کو بلائے گا؟ یہ تو انسان کی جو ہے کیا کہتے ہیں کیا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جو پردہ ہیں، بیوی اور میاں ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ دیکھ لیں. انسان کی سب سے بڑی غیرت. ایک انسان اپنی بیوی کو یا ایک بیوی اپنے شوہر کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھے گا، کیا مروت گوارا کرے گی، غیرت گوارا کرے گی کسی اور کو بلا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ عزت جانے کا خوف خطرہ نہیں رہتا ہے. انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، وہ سوچے گا زمین میں گڈھا ہو ہم ہی گھس جائیں، ہی مر جائیں اس لیے یہ منظر دیکھنے سے پہلے. تو اگر اس طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لے، پکڑ لے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری صورتیں، ساری چیزیں اللہ نے یہاں تفصیل سے بیان کی ہے کہ ان کو قسمیں کھانی پڑے گی. میاں بیوی ایک دوسرے کو جب دیکھ لیں گے تو کوئی جائیں گے نہیں کسی کو بتانے کے لیے. لیکن یہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ لیا تو اس کا دل گوارا نہیں کرے گا، اس کی انسانیت گوارا نہیں کرے گی کہ پھر اس بیوی کے ساتھ جائے. بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو، اب وہاں کوئی پروف بھی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اب یہ مسئلہ ہے، اس کی غیرت گوارا بھی نہیں کرے گی تو ان کو قسمیں کھانا ہے تفصیل سے. پھر اس کے اندر اللہ نے ایک اور چیز بتائی ہے، جو چیز جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آئی. وہ آیت نمبر 11 سے تقریباً آیت نمبر 22 تک وہی چیز بیان کی گئی. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک. اس کے بعد بھی یہی مضمون ہے. آیت نمبر 11 پڑھتا ہوں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو جھوٹا الزام لائے تم میں سے ہی ایک جماعت ہے. لا تحسبوا شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، تمہارے لیے وہ بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، ہر انسان کے لیے اس کا کمایا ہوا گناہوں میں سے ایک حصہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جس کا بڑا حصہ ہے اس میں سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ترجمہ ہوا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق یا دوسرا نام ہے غزوہ مریسی میں گئے تھے. واپس ہو رہے تھے، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ رات میں قیام کیا. پھر رات کے آخری حصے میں سفر ہوتا تھا. عرب کے سفر کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، شام کو چلتے رہتے تھے 9 10 11 12 بجے تک. جب تھک گئے تو پھر قیام کر لیتے تھے. پھر جو ہے قیام کے لیے پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھے جلدی سے اول وقت میں، پھر چلنے لگے. پھر جب دھوپ تیز ہو گئی پھر کہیں پڑاؤ ڈال لی، اس لیے کہ تیز دھوپ میں چلا نہیں جاتا تھا. اس طرح سے آج کی طرح فیسلٹی نہیں تھی.
ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی کہ انسان سفر کرتا رہے تھکے گا نہیں. اس زمانے میں یا تو پیدل یا جانور پر سواری ہوتی تھی. تیز دھوپ میں نہیں چلا جاتا تھا. پھر اسی طریقے سے بیچ رات میں آدھی رات میں انسان تھک جاتا تھا تو وہاں بھی تھوڑا آرام کرتا تھا. تیز دھوپ میں بھی کہیں پڑاؤ ڈال کر کے آرام کر لیتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو مدینہ واپس آنے سے پہلے ایک مرحلے پہلے جب قیام کیا رات میں, پھر اعلان ہوا کہ چلو اب سواری جائے گی آگے. قیام کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو آپ کے ساتھ تھی سفر میں تقاضا پیش ہے نیچرل کال کی. وہ گئی جنگل میں دور, واپس آئی جب تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے گلے کا ہار تھا وہ ٹوٹا ہوا ہے ہی نہیں, کہیں ادھر ہی گر گیا ہوگا. تو وہ آپ ڈھونڈنے چلی گئی. کیا کرنے چلے گئی؟ ڈھونڈنے چلی گئی. وہ ڈھونڈ کر کے ہار تو مل گیا, لیکن جب وہ واپس آئی یہاں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پہ بیٹھتی تھی وہ ہودہ ہوتا تھا, اس ہودے کو لوگوں نے اٹھا کر کے اونٹ پہ بٹھا دیا, رکھ دیا اور اونٹ کو چلایا, اونٹ چلا گیا. حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی اور بہت زیادہ دبلی پتلی تھی. لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو پتہ چلا کہ قافلہ تو جا چکا ہے. ہماری آج کی عورتیں ہوتی اندھیرے رات میں جنگل میں کتنی چیخوں پکار کر کے پورے جنگل کو سر پہ اٹھا لیتی. حضرت عائشہ نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے نہ ہونے کا علم ہوگا آپ کسی نے کسی کو بھی یا خود آ جائیں گے. وہاں آرام سے وہ بیٹھ گئی, لیٹ گئی. جب نیند آئی وہ لیٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے جو راستے سے واقف ہوتے تھے کہ وہ پیچھے کوئی سامان وامان گر جائے تو بعد میں آئے سامان لیتے ہوئے اٹھاتے ہوئے. جب رات میں لوگ جائیں گے کچھ نہ کچھ سامان چھوٹ سکتا ہے, اتنے روشنی تو تھی نہیں اس زمانے میں, اندھیرے رات میں سب سامان طے کیے, کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا تو صحابی بعد میں آئیں گے دن میں دیکھتے کوئی سامان اٹھایا اپنے اونٹ پہ. وہ صحابی جب آئے صبح کی روشنی ہو چکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پردہ کے نازل ہونے سے پہلے, پردہ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا. تب دیکھا کہ حضرت عائشہ یہاں لیٹی ہوئی تو زور سے انا للہ پڑھے. حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی. پھر وہ صحابی اونٹ کو قریب کیے, اونٹ کو بٹھایا اور دور ہٹ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اونٹ پہ بیٹھی اور وہ صحابی چلنے لگے. اور پھر جب قافلہ دوپہر کے وقت آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ٹھہرا, وہاں آ کر کے مل گئے. لیکن منافقین کو جو ہے بہت سارے شوشے مل گئے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کا. اس میں سب سے زیادہ بدنام کرنے کا جو شروع کیا ہے عبداللہ ابن ابی بن سلیل, یہ منافقوں کا سردار تھا. اس نے شروع کیا حضرت عائشہ کے خلاف تہمت کا. اسی کو اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک, جو تہمت لگائے ہیں آپ کی ایک جماعت, عصبۃ منکم, تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں. لا تحسبوا شرا لکم, اس کو آپ برا مت سمجھیے, بل ہوا خیر لکم, یہ آپ کے لیے اچھا ہے. لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم, ہر انسان کے لیے اس کے گناہ کا کمایا ہوا حصہ اس کے حق میں ہوگا. والذی تولی کبرہ, اور وہ جو بڑا گناہ کمایا ہے آپ میں سے لوگوں میں سے لہو عذاب, اس کے لیے دردناک عذاب. تو بڑا گناہ کرنے والا کون تھا؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا. جب وہ مر گیا تو ان کے بیٹے جو سچے مسلمان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے, جنازہ بھی پڑھا دیا. پھر وہ بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کوئی کپڑا بھی اپنا دے دیجئے تاکہ میرا باپ عذاب سے بچ جائے, چونکہ وہ منافق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے, کوئی ایک عذاب سے بچ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوتی. اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا دے دیا. لیکن بعد میں آیت نازل ہوئی کہ آپ منافقوں کے جنازے میں نہیں جائیں گے, نماز نہیں پڑھائیں گے, آپ ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے, ان کے قبر پہ جا کے کھڑے نہیں ہوں گے. اگر آپ استغفار 70 مرتبہ بھی کریں گے تو بھی مغفرت نہیں ہوگی. اسی عبداللہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو وہ عبداللہ شور مچایا. میڈیا دور اس زمانے کا میڈیا جیسا بھی ہو, آج بھی اگر نگیٹیوٹی پھیلانا ہو جلدی پھیل جاتی, پوزیٹیوٹی جلدی پھیلتی نہیں. دہشت گردی کا الزام لگتا ہے فوراً وہ دہشت گرد ثابت ہو جاتا ہے, میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, میڈیا نے اس کو کر دیا اتنا بڑا دہشت گرد, اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں, ٹیررسٹ تھا ہی نہیں. اور جب وہ باعزت بری ہوتا ہے کسی میڈیا میں کوئی نیوز نہیں آتی, تو برائی جب پھیلانا شروع کیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے, تو یہ برائی کا اثر کیا ہوا, کچھ انوسنٹ مسلمان بھی لیتے ہیں. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, نیوز سنتے ہیں اور جو جیسے وہ بولتا ہے وہ چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں, حالانکہ ریالٹی وہ ہوتی نہیں. تو کچھ مسلمان بھی تھے, 3 مسلمان کا نام لکھا گیا ہے. ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی جو ہے عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے میں آگے منافق کے. حضرت حمنا بھی ایک صحابیہ ہیں. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے,
وہ بھی اس پیگنڈے میں آ گئے. وہ لوگ بھی برائی کرنے لگے کہ دیکھو حضرت عائشہ کیسے کیسے کہاں سے آ گئی ہیں, ان کے ساتھ آ گئی. اس طریقے سے 1 مہینہ اس پر گزر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستورات کے بارے میں اس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہو. منافقین تو منافقین, مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی 1 مہینے کے بعد. کافی تفصیلی واقعہ ہے, تفصیل میں جائیں گے, وقت لگے گا. 1 مہینے بعد, اور وہ یہی صورت سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلین چھڑ دی اور کہا کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں تمہیں میں سے ایک جماعت ہے جس نے جتنا بڑا برائی کیا, جتنی بڑی برائی کی اس کا حصہ اتنا ہی ہے, اور جب سب سے بڑا برا کرنے والا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے, عذاب علیم ہے, وہ عبداللہ بن سلیح. یہ اس سے ان آیت سے پتہ چلا کہ برائی کو پھیلانا نہیں چاہیے, اور کسی مسلمان کے بارے میں برائی اگر ہم سنتے ہیں تو اس پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے سنا یقین نہیں کرو, مسلمان برائی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر ہم نے دیکھا ہے تو بھی اس کو پھیلانا منع ہے. اگر کسی مسلمان سے برائی کرتے ہوئے سرزد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, اس کو ہم برائی کو عام نہیں کر سکتے, منع ہے سختی سے. اصل کیا ہے؟ ستر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بندے کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ پردہ پوشی کرے گا. میں قیامت کے دن, جس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا, اپنے بندے کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا. اور اگر کوئی بندہ میرے بندوں کے گناہوں کو کھولتا ہے, جس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا, اس دن میں سب کے سامنے اس کو رسوا کروں گا. وہ تو ہوگا ہی, ساتھ یہ ہے کہ اگر میرے بندے کے تعلق سے وہ الٹا سیدھا بولتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ میں خود بھی مبتلا ہو جائے گا. اتنی سخت وعید ہے. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. پھر اجوا سے متحرات, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تعلق سے اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. ھذا افک مبین, کھلا ہوا کیا ہے؟ بہتان ہے. یہ لوگ جو بہتان لگا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. بہت سارے آیت میں ہیں, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ بہت بڑا گناہ اللہ کے نزدیک, یہ بہتان عظیم ہے. الگ الگ طریقے سے کہا, اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ چیزوں کو بیان کرتا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معلوم ہوا کہ یہ سب کلین چٹ مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مصطح کے رشتہ دار تھے, اور حضرت مصطح بھی یہ پیگنڈے میں شریک ہو گئے تھے, انہوں نے قسم کھائی کہ مصطح پہ میں بہت خرچ کرتا تھا. مصطح ان کے غریب رشتہ دار تھے, خرچ کرتے تھے. میں ان پر نہیں خرچ کروں گا. یہ بھی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں, الزام لگانے میں, بہتان تراشی کرنے میں بھی شامل ہو گئے. تو اللہ نے آیت نازل کی. کیا نازل کی؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ, آیت نمبر 22 ہے کہ کسی فضل والا مالدار میں سے تمہارے, اور جن کو وسعت ہے, جن کو کیپیسٹی ہے, ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, مہاجرین کو اللہ کے راستے میں نہ دے. اگر وہ معاف کر دے, درگزر کر دے, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, مغفرت فرمانے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے, اور انہوں نے جو قسمیں کھائی تھی کہ مصطح پہ میں کچھ خرچ نہیں کروں گا, انہوں نے اپنے خرچ کو اور ڈبل کر دیا کہ مومنین کی شان ہی یہی. اللہ نے کہا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرتا تھا مسلمان بندے پہ, مہاجر پہ, مسکین پہ, رشتہ داروں پہ, ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کرے. اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو اگنور کرے, درگزر کر دے. یہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں تو جو اگنور کرتا ہے, کیونکہ اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ان مومن کی صفات میں سے کچھ صفات ہمارے اندر بھی دے, اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب کرے.